الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. یہ سورہ سجدہ کی آیات ہیں. سلسلہ کلام یہ چل رہا تھا کہ کافروں کو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ کہہ دیں گے کہ تم نے جیسے بھلایا تھا اس دن کو، حساب کتاب کے دن کو، اسی طرح آج ہم نے بھی تم کو بھلا دیا، یعنی رحم و کرم اور فضل و عنایت اور مہربانی سے بلا دیا. اور اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو اتنا اثر قبول کرتے ہیں کہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ کی تسبیح اللہ کے حمد کرتے ہیں. اور جو سونے کے اوقات ہوتے ہیں اس میں وہ خوابگاہوں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بہت چھپا رکھا ہے، جو کوئی جانتا نہیں کہ کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے لیے وہاں ہے ان کے اعمال کے بدلے میں. اب ارشاد فرماتے ہیں یہ تو تم نے سن لیا کہ جس نے نافرمانی کی اس کا یہ ہے اور جس نے فرما برداری کی اس کا یہ ہے. تو سنو، افمن کانا مومنا کمن کانا فاسقا، کیا جو مومن ہوگا وہ فاسق کی طرح ہو جائے گا؟ لا یستوون، برابر نہیں ہو سکتے، یعنی مومن اور فاسق دونوں برابر ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا. کہاں؟ آخرت میں. اور اصل پوچھیے تو دنیا بھی یہ معاملہ ہے. آپ دنیا میں کفار، مشرکین، فساق، فجار کو چاہے جتنا خوشحال دیکھیے، لیکن خوشحالی اصل میں دل کی کیفیت کا نام ہے. خوشحالی جسم پہ کیسا ہم پہنے ہوئے ہیں اور کیسے مکان میں ہیں، کیسے گدے پہ لیٹے ہوئے ہیں، اس کا نام خوشحالی نہیں ہے. خوشحالی وہ ایک دل کی کیفیت ہے. دل میں خوش ہے کہ نہیں ہے؟ دل مطمئن ہے، اس میں سکون ہے تو خوشحال ہے آدمی. اور اگر وہ بہت بڑے محل میں ہے
بہت آسائش کے اسباب و سامان وہاں موجود ہیں، نوکر چاکر سب کچھ ہیں، لیکن اس کے دل میں سکون و اطمینان نہیں ہے تو وہ خوشحال نہیں ہے۔ ایک قصہ بہت مشہور ہے نا، مختصر بتاتا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کو نیند ہی نہیں آیا کرتی تھی، کھانا بھی نہیں ہضم ہوتا تھا۔ تو ایک دن اس نے اپنے محل سرا کے جھروکے سے دیکھا کہ ایک مزدور ہے اور اسے خوب دھوپ میں محنت کر رہا ہے۔ اس کے بعد جب کام سے فارغ ہوا، اس نے اپنی پوٹلی کھولی اور اس میں خوب موٹی سی روٹی نکالی اور اس کو کھایا، پانی پیا اور وہیں لے کے سو گیا، خراٹے لینے لگا۔ تو اس کو اس کی نیند پہ بڑا رشک آیا، بتاؤ اتنا کام بھی کیا، کھانا بھی ایسا کھایا، خوب موٹی سی روٹی ہے، وہ بھی کیسی ہو، کیسی نہ ہو، آدھی کٹی آدھی پکی ہو، اور کیسی میٹھی نیند یہ سو رہا ہے۔ اس کو اپنی بادشاہت پر رشک نہیں آیا، بلکہ اس کو اس کے اس خراٹے کی نیند پر رشک آیا۔ تو مومن کا حال یہ ہے کہ اگر وہ بظاہر پریشانیوں بھی ہو تو وہ قلبی طور پر پریشان نہیں ہوتا ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ دیکھیے مصیبتیں تو اس دنیا میں انبیاء پر بھی آئی ہیں، کفار اور فجار پر بھی آتی ہیں، اہل ایمان بھی آتی ہیں، اور قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ یہ زیادہ تر مصیبتیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو آخر یہ نیک لوگ تو بدعمال ہوتے نہیں، انبیاء کے بدعمال ہونے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے لیے تو ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں سزا کے طور پر آتی ہے، اور ان کے لیے ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے، اور ان کی جو بظاہر مصیبتیں پریشانیاں ہیں ان کے پاس بدعمالیاں ہے ہی نہیں ہیں تو اس کے نتیجے میں ہو ہی نہیں سکتی ہیں، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ کون سی مصیبت ہمارے برے اعمال کے نتیجے میں ہے اور کون سی برے اعمال کے نتیجے میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ اس کا معیار، اس کے جاننے کے لیے کسوٹی یہ ہے کہ وہ بدعمالیوں والی مصیبت جو ہوتی ہے اس میں دل میں بے چینی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، آدمی ٹینشن سے بھرا ہوتا ہے۔ اور یہ والی جو صالحین کو، اللہ کے نیک بندوں پر بظاہر بیماری پریشانی کو جاتی، دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کم پریشان ہوئے، کم اس بیماریاں ان کو لگی۔ یوسف علیہ السلام اتنے دن جیل میں رہے تو ان کو ان پریشانیوں میں پریشانی نہیں ہوتی، قلب کی حالت ان کے سکون کی ہوتی ہے، اطمینان کی ہوتی ہے۔ بیمار ہیں لیکن قلب مطمئن ہے، بظاہر مقدمات نہیں پھنسے ہوئے ہیں لیکن قلب مطمئن ہے، دل میں سکون ہے۔ یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ اس کی مثال تازہ آپ موجودہ دور کے لحاظ سے سمجھ لیجئے کہ کچھ زبردستی جو ہے جیل میں بند ہیں، اس کو گھر میں نظر بند کر دیے گا، جیل میں ہی ڈالا گیا، نظر بند کر دیا گیا، گھر میں انہیں کے بڑے بڑے جو نیتا لیڈر ہوتے ہیں نظر بند کر دیا جاتا ہے نا ان کو اپنے ہی گھر میں۔ جب وہ نظر بند ہو جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اسی میں کتنے لوگ بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے عہدیدار لوگ یہ کورونا والے میں اپنے کو خود کوارنٹائن کر لیے۔ کوارنٹائن بھی نظر بندے ہونا تو ہے نا، ایک لحاظ سے اس کی حقیقت یہی تو ہے نا، خود ہی کوارنٹائن ہو کر کے بیٹھ گئے، ان کو پریشانی نہیں ہے، اس لیے خود ہی کیا ہے نا۔ یہ اگر پریشانی ہے بھی تو وہ والی پریشانی نہیں ہے، اس انداز کی پریشانی نہیں ہے۔ تو یہ کوارنٹائن اس لیے کیا جاتا ہے، حقیقت اس کی یہ ہے طبی نقطۂ نظر سے، تاکہ آدمی کی صحت اچھی ہو جائے اور بلاؤں سے محفوظ رہے وہ۔ اسی طرح سے اللہ میاں اپنے نیک بندوں کو بھی کبھی پریشانیوں میں مبتلا کر کے کوارنٹائن کر دیتے ہیں تاکہ یہ بلاؤں اور شرور اور آفات اخروی سے محفوظ ہو جائیں اور ان کے درجے بلند ہو جائیں۔ تو ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ کیا جو مومن ہے وہ فاسق کی طرح ہو جائے گا؟ لا یستوون برابر نہیں ہوں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آخرت کے لیے تو ہے ہی ہے یہ، لیکن دنیا میں بھی یہی معاملہ ہے، دنیا میں بھی یہی معاملہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ تفصیل بیان فرماتے ہیں برابر نہ ہونے کی، کہ برابر نہیں ہوں گے تو اس کی تفصیل کیا ہے۔
ارشاد فرماتے ہیں اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأویٰ، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کیے، تو ان کے لیے رہنے کے لیے، ٹھکانے کے لیے باغات ہیں۔ جنت میں آنے سے باغ جو ہوتے ہیں، جنت کا لذیذ ترجمہ باغ ہے، ان کے لیے، ان کے ٹھکانے کے لیے باغات ہیں۔ اچھا، باغ میں تو مالی بھی رہتا ہے، کھر بھی چلاتا رہتا ہے، وہ رکھوالا بھی رہتا ہے۔ فرماتے نہیں، مالی والی بنا کے نہیں بھیجا جائے ان کو، نزلم بطور مہمانی کے، یہ ان باغات میں مہمان کے طور پر رہیں گے، معزز مہمان کے طور پر۔ یعنی مہمانی کے طور پر مطلب یہ نہیں ہے کہ مہمان جیسے آیا چند روز کے لیے بھی چلا جائے گا، جنت تو ہمیشہ کے لیے مل جائے گی، لیکن اس کے باوجود کہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ ان کو رہنا ہے، ان کا رہنا مہمان ہی کی آن بان شان کے ساتھ ہوگا، ان کا رہنا سہنا، ان کی ٹھاٹ باٹ مہمانوں ہی والی، معزز مہمان ہی کے آن بان شان کی طرح ہوگی۔ کیوں؟ بما کانوا یعملون، اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے تھے، جو نیک عمل کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے۔ تو یہ تو ان کا حال ہے، محمد الذین سبقوا، اور جنہوں نے حکم عدولی کی، جنہوں نے فسق اختیار کیا، فمأواہم النار، تو ان کا ٹھکانہ آگ۔ تو کہاں دونوں برابر ہوئے؟ دونوں کہاں برابر ہوئے؟ ایک تو باغ کی سیر کر رہا ہے اور دوسرے آگ میں جل رہا ہے۔ اور کیسے جل رہا ہے کہ جب جہنمی یہ جانیں گے کہ ہم اسے نکل نہیں پائیں گے، لیکن ایسی تکلیف، ایسی پریشانی، ایسی گھبراہٹ اور ایسی بے چینی، ایسا اضطراب، اور ظاہر بات ہے کہ ہر طرح کی تکلیف، جلنے کی تکلیف، مار کھانے کی تکلیف، سانپ بچھو کے ڈسنے کی تکلیف، کیا کیا تکلیفیں ہوں گی، تو بھاگ کر کے نکلنا چاہیں گے، حالانکہ جانتے ہیں کہ نہیں نکل پائیں گے، لیکن پھر بھی نکلنا چاہیں گے، وہ بھی اضطراری طور پر، غیر اختیاری طور پر۔ تو کیا ہوگا؟ کلما ارادوا یخرجوا منها اعیدوا فیها، جب اسے نکلنے کا ارادہ کریں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ فرشتے عذاب کے موجود رہیں گے، وہ نکلنے کے لیے دروازے کی طرف بھاگیں گے، تو آتشی کوڑے سے، آگ کے کوڑے سے مار مار کے، وہ بھی کانٹے دار مار مار کے پھر وہی اسی طرف بھگا دیں گے، بیچ بیچ چلے جاؤ۔ وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اور اسے کہا جائے گا کہ چکھو آگ کے اس عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تم تو جھٹلاتے تھے نا، تم تو کہتے تھے نا کہ کہاں کی جنت اور کہاں کا جہنم، اور کیسی دوزخ اور کیسا عذاب، یہ سب ایسی جو ہے اساطیر الاولین، یعنی قصہ کہانیاں اور افسانے ہیں۔ یہ تو وہاں کا معاملہ ہوا جو آخر میں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک بات اگلی اس آیت میں فرما رہے ہیں، یہ تو وہاں کا ہم نے انجام بتا دیا کہ وہاں دونوں برابر نہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور ہم ضرور ضرور ان کو مزہ چکھائیں گے قریبی عذاب کا، بڑے عذاب سے پہلے۔ وہ بڑا عذاب جس کا ذکر بھی پیچھے گزرا جو آخرت میں ہوگا، فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے ایک قریب عذاب بھی مزہ ان کو ہم چکھائیں گے، یعنی اسی دنیا میں، اسی دنیا میں ان کو اس کا بھی اس عذاب کی مزہ چکھائیں گے۔ چنانچہ جو اس کے اولین مخاطب تھے، میں شروع میں بتا چکا ہوں، سورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ ابھی مسلمان مکے میں ظلم و ستم کی زندگی گزار رہے ہیں، مظلومیت کی زندگی میں ہیں، اس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ جب مسلمان کو بولنے نہیں دیا جا رہا ہے، اس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں کہ ہم ان کو جو آپ کو ستا رہے ہیں، جو بڑے چودھری بنے ہیں، ان کو ہم وہاں والا عذاب تو ہے ہی ہے، یہاں بھی عذاب چکھائیں گے، عذاب کو مزہ چکھائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں معمولی جگرے کی بات ہے یہ؟ آج موجودہ حالات میں آپ کھڑے ہو کر کوئی بات کہہ دیجئے، بڑے بڑے سورما کانپ رہے ہیں۔ اس وقت بڑے بڑے ظالم، فجار، فساق، کفار، انہی کا دبدبہ ہے، ہم مسلمان تو مٹھی پر ہیں، وہ بھی دبے پسے ہوئے ہیں، لیکن یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ اور یہ نہیں کہ اس کو چپ کے پڑھا جا رہا ہے، اس آیت کو انہی کے سامنے پڑھا بھی جا رہا ہے، وہ سن بھی رہے ہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے چراغ پا ہوتے ہوں گے
کیسا اشتہار ان کے اندر پیدا ہوتا ہوگا. یہی سے آپ اگر جاننا چاہیں تو اس بات کا یقین بڑھ جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی تعالیٰ کہہ سکتے ہیں. یہ دوسرا کہنے کی ہمت نہیں کر سکتا، اور جس پر یہ نازل ہوا وہ اللہ کا رسول ہے، اللہ پر اس کو ایسا یقین ہے کہ وہی پڑھ کے سنا سکتا ہے اس کو، دوسرا ہمت نہیں کر سکتا. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم ان کو ضرور چکھائیں گے قریب عذاب کا مزہ اس بڑے عذاب کے سوا. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ باز آ جائیں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر دنیا میں جو سزائیں ملتی ہیں، جو مصیبتیں مل جاتی ہیں، جن پریشانیوں میں آدمی آتا ہے، اگر کافر ہے تو اس کے لیے بھی یہ ہے تاکہ اس سے وہ عبرت حاصل کر لے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے، وہ مہلت ہے کہ کوئی سزا کو دے کر شاید توبہ کر لیں. اور مسلمانوں کے لیے بھی آپ غور کر لیجئے، اگرچہ یہ آیت نازل ہی کفاری کے لیے کہ فجار کو اللہ تعالیٰ کچھ پریشانیوں میں مبتلا فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ وہ توبہ کر لے، تاکہ وہ باز آ جائیں اور تقویٰ کی زندگی اختیار کر لیں. لیکن خود مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے کہ اس طرح کی پریشانیوں سے وہ کوئی عبرت نہیں لیتے، کوئی سبق نہیں لیتے. عبرت اور سبق لینے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں خوشگوار تبدیلی کر لی ہو، دینی لحاظ سے خوشگوار تبدیلی کر لی. یہ نہیں ہے. یہ تو آپ 2 سال کی عرصے میں دیکھ رہے ہیں کہ کیسی پریشانیاں ساری دنیا جھیل رہی ہے، اور ابھی اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے. اور قرآن حدیث میں واضح طور پر بتایا گیا، علماء زور سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہوں کی نحوست ہے. لیکن آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے سود لینے سے اپنے آپ کو روک لیا ہوں، کتنے لوگوں نے رشوت لینے کے جن کو موقع ہو باز آ گئے ہوں، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے یہاں سے بے حیائی اور بے شرمی کو طلاق دے کے نکال دیا ہو. بیوی کو طلاق دے کے نکال دیں گے، بے حیائی بے شرمی کو نہیں نکالیں گے، حالانکہ نکالنے کی یہ چیز تھی. کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات دن بڑے گناہوں میں مبتلا ہے، چھوٹے نہیں، ان گناہوں سے تائب ہو گئے ہوں. اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم یہ قریب العذاب اسی لیے دیتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ اس مدت کا فائدہ اٹھا کر کے یہ عبرت حاصل کر کے اس سے باز آ جائیں، رک جائیں. یہ اس لیے ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. لیکن نہیں کیا انہوں نے. تب سمجھو کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعہ نصیحت کی جائے، پھر وہ اس سے منہ موڑ لے، پھر اس سے آیتیں پڑھ کے سنائی جائیں، حدیث پڑھ کے بتائی جائے، لیکن نصیحت کا کوئی اس کے اوپر اثر نہ ہو، سنی کو انسنی کر دے، آردان ہاں اس سے اعراض کر لے، اس سے منہ موڑ لے. تو جب ان کفار اور مشرکین کا یہ حال ہے کہ باوجود بار بار کی وارننگ کے اور باوجود بار بار کی تنبیہ کے یہ عذاب ادنا قریبی عذاب قریش کو ملا جنگ بدر کی شکل میں. سب سے پہلی لڑائی تو بدری کی ہوئی نا، ماہ مبارکی بھی ہوئی، جنگ بدر کی شکل میں بڑے سورما ان کے قتل کر دیے گئے اور گرفتار کر لیے گئے، دونوں ہوا. لیکن جس نے عبرت حاصل کی اس نے فائدہ اٹھایا، اور جس نے عبرت نہیں حاصل کی وہ جانتے ہیں کیا ہوا؟ انا من المجرمین منتقمون، یقیناً ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو ہر طرح بدلہ لینے پر قدرت رکھتا ہے. حق تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں. اس مہلت کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان سے بے خبر ہیں، ہم ان سے بے خبر نہیں ہیں. یہ ہم نے اپنی شفقت اور رحمت ہی کی وجہ سے ان کو مہلت دے دی ہے کہ غور کر لیں، فکر کر لیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جبری ایمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں جبری ایمان نہیں ہے. جبری ایمان ہوتا تو سب مسلمان پیدا ہوتے، مسلمان نہیں رہتے، کوئی سوال ہی نہیں تھا. جیسے اللہ تعالیٰ جس آدمی کو جیسا بنا دیا ویسا ہے وہ لوگ پستہ قد لوگ بہت دوا کھا کے لمبا ہونا چاہتے ہیں، لیکن آپ بتائیے کوئی 5 فٹ کا آدمی دوا کھا کے 6 فٹ کا ہو گیا ہے. دبلے پتلے لوگ خود دوا کھا کے موٹا ہونا چاہتے ہیں، لیکن کوئی رستم ہو گیا؟
گاما بن گیا کوئی؟ اللہ تعالیٰ جس کو جیسے بنایا، بادام چبا چبا کر، اخروٹ چبا چبا کے لوگ بہت ذہین بننا چاہتے ہیں. کوئی احمق اخروٹ کھا کے ذہین عقل مند بنا ہے؟ نہیں نا. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اگر مومن ہی سب کو پیدا کرنا ہو جاتے، لیکن جبری ایمان نہیں ہے. یہاں تو اپنے اختیار کو تم استعمال کرو، جس رخ کی طرف تم اپنے اختیار کو استعمال کرو گے اللہ تعالیٰ اسی طرف کے لیے تمہیں ڈھیل مہیا کر دیں گے. اب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور مثال اور نذیر کے اللہ تعالیٰ پیش فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بھی اور مسئلے کی تفہیم و تشریح کے لیے بھی. فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، یعنی توریت. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، لہذا آپ اس سے ملنے میں کسی شک میں نہ ہوں. لہذا آپ ذرا سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، ترجمہ کرنا. لہذا آپ اس کے ملنے میں کسی شک میں نہ ہوں. اس سے کون مراد ہے؟ ارے مجھے کہنے دیجیے نا، اتنا ہی آسان ہوتا تو کاہے طرح سمجھاتا میں. لہذا آپ اس کے ملنے میں کسی شک میں نہ ہوں. اس سے یا تو قرآن مراد ہے کہ جس طرح ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت دی تھی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح سے آپ کو کتاب قرآن عطا کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شک ہونے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ تو دوسروں کو سنانا مقصود ہوتا ہے. یہ مانتے ہیں نا کہ موسیٰ کو تورات کتاب ملی تھی، یہود تو مانتے ہیں نا، نصارہ تو مانتے ہیں نا. تو اسی طرح سے قرآن آپ کو کتاب ملی ہے، تو آپ اس میں شک میں مبتلا نہ ہوئیں. اصل میں کہنا ان کو ہے آپ شک میں مبتلا نہ ہوں. جیسے ان کو مل سکتی تھی آپ کو نہیں مل سکتی، آپ کو بھی مل سکتی ہے، چنانچہ آپ کو مل گئی. اور دوسرا مطلب یہ ہے اس کا کہ اس سے مراد موسیٰ ہی علیہ السلام ہے، کہ آپ موسیٰ کی ملاقات میں کسی شک میں نہ ہوں. موسیٰ سے آپ کی ملاقات ہوگی، موسیٰ سے آپ کی ملاقات ہوگی. جن موسیٰ کے حوالے سے بار بار گفتگو آپ سے ہوتی ہے ان کو سنانے کے لیے، ان موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوگی. چنانچہ روایات صحیحہ سے ثابت ہے کہ شب معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. قیامت کے روز تو ملاقات ہوگی ہی اور سبھی سے ملاقات ہوگی، لیکن شب معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس کا فائدہ بھی ہم لوگ پا رہے ہیں. حافظ جی کا فائدہ پا رہے ہیں بتائیے بھائی. 50 کی 5 ہو گئی، 50 کی 5 ہو گئی عمل کے لحاظ سے، لیکن ثواب کے لحاظ سے نہیں کم ہوئی. جی موسیٰ علیہ السلام نے بار بار آپ کو واپس بھیجا نا، تو 50 وقت کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت ہی کر دی. ہم 5 کو بھی نہیں نبھا پا رہے ہیں، لیکن ثواب میں کمی نہیں کی. مزدوری پوری 50 ہی کی دیں گے. جیسے ڈیوٹی مہینے بھر کی گھٹا کر کے کہا 3 ہی دن کام کر لو اور تنخواہ پوری 30 دن کے دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اصول ہی یہ بنا دیا کہ ایک نیکی کا ثواب 10 نیکی کے برابر. تو 5 دہائیں 5 ہو گیا نا، 5 نماز کا 10 گنا ہونا ہے نا. عجیب معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت اور عنایت کا. کوئی بندہ جب کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور نہیں کر پایا، اس کو کسی وجہ سے نہیں کر پایا. مثلا آپ نے اس نیک کام کا ارادہ کیا تھا، چل رہے ہیں وہاں ایک مجلس دینی میں شرکت کریں گے، پکا ارادہ تھا، لیکن نہیں آ پائے. اب عذر معقول کی وجہ سے نہیں آ پائے، مطلب استنجا ہی بہت زور کا لگ گیا وغیرہ وغیرہ. میں دوسری مثال بھی دے سکتا تھا، لیکن روزہ اس لیے نہیں دے رہا ہوں، ہے نا. تو اب عذر معقول کی وجہ سے نہیں آئے، پکا ارادہ تھا آنے کا، لیکن آپ کو آنے کا ثواب مل گیا.
یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. جب مومن کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو نہ کر سکے تو ایک نیکی کا ثواب اس کو مل جائے, اور اگر کر لیا اس کام کو تو ایک کی جگہ 10 نیکی کا ثواب ملے گا. اور یہ 10 جو ہے نا منیمم ہے, یعنی اس سے کم نہیں ملے گا, یہ منیمم ہے. اس سے زیادہ 700 گنا اور 700 گنا نہیں. روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا مل سکتا ہے. اور میں نے روٹی کا واقعہ آپ کو سنایا تھا, ہے نا, سنایا تھا نا واقعہ کہ ایک بزرگ تھے اور انہوں نے ایک مانگنے والا آیا, سال آیا بیچارہ, تو اپنے غلام سے کہا کہ بھائی دے دو, تو ایک روٹی دے دیا اس نے. روزہ بھی تھا یہ. اب شام کو جب افطار کا وقت ہونے لگا تو غلام نے کہا کچھ روزہ کھولنے کے لیے تو ہے نہیں, ایک روٹی تھی آپ نے دلا دیا. تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, پہلے بتاتے. اللہ علیکم. اب افطار کے پہلے ہی اب یہ نہیں ہوا کہ افطار کے بندے چلو جھولا لے رہے ہیں کہیں مانگی نہ ہے یا غلامی ہو گئے, ہم سے کہاں صبر ہوتا. نہ کچھ کرتے تو کسی مسجد ہی میں پہنچ جاتے, کچھ افطار کا معاملہ بن جائے گا, ہے نا. وہاں تو نہیں, وہ تو صبر والے لوگ تھے نا. افطار سے پہلے ہی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دیکھا ایک صاحب دسترخوان سر پہ لیے ہوئے کھڑے ہیں, اور انہوں نے کہا یہ فلاں صاحب نے بھیجا ہے آپ کے لیے. اب ظاہر بات اس میں مہکتا ہوا کباب اور گھی کا پراٹھا اور کیا کیا رہا ہوگا, حلوہ ولوا رہا ہوگا سب. اب انہوں نے جو گنا تو بجائے تو اس سے 9 روٹی نکلی. اس کو بلا اس کو بلایا, اس کو کہا بھائی اس میں ایک روٹی کیا کیا تم نے؟ اسے کہا جتنی دی تھی ہم نے دے دیا آپ کو. ان کا نا بتانا پڑے گا, ایک روٹی اور تھی اس میں, کیا کیا اس کو تم نے؟ اس کا جتنا تھا ہم نے دے دیا آپ کو. لیکن جب انہوں نے سختی کی کہ یہ نہیں, ایسا نہیں ہے, تو اس نے کہا کہ اصل میں ہم ایک روٹی ہم نے کھا گئے. کہا پہلے بتا دیتے ہیں. تو غلام نے پوچھا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا 10 روٹی تھی؟ انہوں نے کہا ہمیں ایسے پتا چلا کہ اللہ میاں نے 10 سے کم کا کہا ہی نہیں ہے. انہوں نے وعدہ تو کم سے کم 10 کا کیا ہے نا, تو ہم نے ایک دیا تھا تو کم سے کم 10 تو آنی ہی تھی, 10 سے کم کیسے ہو گئی ہے؟ تو ہم نے سوچا کچھ گڑبڑ کیا ہے اس نے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر نیک کام کا آپ نے ارادہ کیا, واقعی اللہ تعالیٰ دل کا حال جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کچھ چھپا نہیں سکتا نا, دل کا حال جانتے. واقعی آپ نے نیک کام کا ارادہ کیا تھا اور اس کام کو اس کے باوجود نہیں کر پائے تو ایک نیکی رکھی ہے, اور کر لیا تو کم از کم 10 نیکی ہے. اس شرط کے ساتھ کہ آدمی اس نیکی کو ضائع نہ کرے. آپ خوب سمجھ لیجیے, اگر نیکی کو کوئی ضائع کر دے گا تو نیکی ختم بھی ہو جاتی ہے. کئی اعمال ایسے ہیں, احادیث میں صراحت آئی ہے, کئی اعمال ایسے ہیں جن سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. قرآن مجید میں بھی ہیں. مثلاً ایک مثال یہی سمجھ لیجیے کہ ایمان قبول کیا, پھر خدا نخواستہ کسی وجہ سے ارتداد اختیار کر لیا, تو ایک نیکی, ایمان تو سب سے بڑی نیکی ہے, مرتد ہونے سے وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے. اس نیکی جو کیا ہے اس کو محفوظ رکھو, لے کر پہنچو وہاں, تب کام آئے گی وہ. اور کیا, کسی کے ساتھ کوئی احسان کیا, کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی, کسی کو زکوٰۃ صدقہ ہی دیا, ہدیہ تحفہ دیا, اور اس کے بعد کوئی ایسی بات اس سے کر دی کہ جس سے معلوم ہوا کہ اس کو تکلیف پہنچا دیا آپ نے, ہاں, اس کو احسان جتلا دیا آپ نے, تو وہ جو ثواب ملا تھا رمضان میں دیا تھا, زکوٰۃ تو 70 گنا ثواب ملا, اور نفلی دیا تھا تو فرض کے برابر ثواب ملا رمضان شریف میں. اب وہ بھی مان لیجیے شب قدر میں دیا تھا تو اور زیادہ ثواب ملا. لیکن جس کو دیا اس کو احسان جتلایا, کبھی اس کو تکلیف پہنچا دی, اذیت پہنچائی اس کی وجہ سے, تو باطل ہو گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر باطل مت کرو. اس لیے نیکی کرنے کے بعد آدمی کو مطمئن ہونے کی جگہ نہیں ہے, بلکہ ہمیشہ اس کو پرحذر رہنا ہے. مسجد میں گئے,
حتیٰ کہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں، اعتکاف کا ساتھ چل رہا ہے نا، اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں، کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اعتکاف کے علاوہ بھی یوں ہی بیٹھے ہیں مسجد میں، ہے نا، تو تسبیحات پڑھی، نوافل پڑھے، تلاوت کی، سب کچھ کیا، لیکن مسجد ہی میں بیٹھ کر کچھ دنیاوی باتیں کر لیں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نیکی کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اب نیکی کو ہم نے ظاہر کر دیا نا، تو یہ شرط ہے کہ ہم نیکی کریں، اس پر ثواب تو ملے گا، لیکن اس کو برباد نہ کریں۔ کمایا تو کمانے کے بعد نوٹ میں آگ لگا دیا، تنخواہ ملی تھی اور اللہ کے آپ نے جھونک دیا چولہے میں، تو بیکار ہو گئی نا۔ اسی طرح سے نیکی کی تھی اور اس طرح کے اعمال کر کے اس کو ضائع برباد کر دیا۔ اسی طرح سے اب سنیے، اگر یہ برائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نہیں کر پایا تو ایک ثواب ہے، لیکن کسی نے برا کام کرنے کا ارادہ کیا اور پھر یہ سوچ کر کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، خوف خدا کی وجہ سے رک گیا وہ، تو اس برائی کے رکنے سے اس پر اس کو ایک نیکی کا ثواب ملے گا، سمجھا؟ اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا، صرف برا کام کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خوف خدا کی وجہ سے برے کام سے رک گیا، اس پر بھی ایک نیکی کا ثواب ہے۔ اور سنیے، وہ خوف خدا کی وجہ سے نہیں رکا تھا، اس کو موقع ہی نہیں ملا اس برا کام کرنے کا، موقع ہی نہیں ملا اس کو، تو نہیں موقع ملا تو نہیں کیا اس نے۔ تو اگر بہت پکا ارادہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن اگر بالکل اب جذب نہیں تھا تو اس پر بھی گناہ نہیں لکھا جائے گا، جب تک کہ گناہ کر رہ لے۔ جب گناہ کر لے گا تو 10 گناہ نہیں لکھے جائیں گے، ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور شان غفور الرحیمی کیا ہوگی؟ خیر، بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ ارشاد یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی، ان سے ملاقات کے بارے میں آپ شک میں مبتلا نہ ہوں۔ میں نے اس کا ایک مطلب یہ بتایا مفسرین کی تشریح کے مطابق کہ قرآن کے ملنے میں آپ شک نہ کریں، جس طرح سے کہ موسیٰ کو کتاب تورات ملی تھی، اسی طرح سے یقینی طور پر آپ کو یہ کتاب ملی ہے، دوسروں کو سنانا مقصود ہے، آپ کو کیوں شک ہونے لگتا ہے؟ اور دوسرا مطلب یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات میں آپ شک نہ کریں، ان سے ملاقات ہوگی، چنانچہ شب معراج میں آپ کی ملاقات ہوئی اور قیامت میں تو ملاقات ہو نہیں ہے، سبھی سے ملاقات نہیں ہے، اس سے میری عبادت نہیں نکل گئی۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کتاب کو توریت کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا سامان بنایا تھا، رہبر بنایا تھا، رہنما بنایا تھا۔ اسی طرح سے یہ قرآن بھی اس امت کے لیے رہبر اور رہنما اور سامان ہدایت ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم نے ان میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کچھ امام مقتدا پیشوا بنائے تھے، ان میں سے کچھ لوگوں کو ہم نے پیشوا بنایا تھا، مقام امامت تو فائد کیا تھا، نماز والی امامت نہیں، پہلے نماز والی ہی امامت وہی کرتا تھا جو قوم کی امامت کی صلاحیت رکھتا ہو، رہنمائی رہبری کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اب امام کی نماز کی امامت وہ کرتا ہے جو صحیح ڈھنگ سے وضو کرنا بھی نہیں جانتا، اس لیے کہ آپ 350 امام چاہتے ہیں تو 350 میں تو ایسے ہی امام ملے گا نا۔ اگر ابھی امام کی تنخواہ آپ 20,000 کر دیجیے تو دیکھیے کیسے کیسے قابل لوگ ملتے ہیں آپ کو۔ آپ 350 امام کو دیکھ کر اس سے مسجد میں جھاڑو بھی لگوانا چاہتے ہیں، وضو خانہ بھی صاف کرانا چاہتے ہیں، یہ بھی چاہتے ہیں جب ہم آئیں اس کو ڈانٹیں تو ڈانٹ بھی سنیں ہماری، تو ظاہر بات ایسی ملے گا جس کو استنجا کا مسئلہ نہیں معلوم ہوگا۔ تو امام سے مراد یہاں مقتدا اور پیشوا ہے، تو ہم نے ان میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں کو مقتدا اور پیشوا بنایا تھا، یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا مقتدا کا کام، پیشوا کا کام، امام کا کام رہنمائی کرنا ہے، رہبری کرنا ہے، راہ نیک دکھلانا ہے، لیکن ان کو ہم نے امام کب بنایا؟ پیشوائی اور مقتدائیت کا منصب کب عطا کیا؟ ایسے نہیں سو رہے تو اٹھے تو امام بن گئے، لما صبروں، جب انہوں نے صبر کیا،
وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیتوں پر یقین کرتے تھے. یعنی انہوں نے جب 2 چیزیں کی تب ہم نے ان کو مقام اتمامت کا سرفراز کیا. ایک چیز صبر اور دوسری چیز یقین. صبر کے معنی ہے احکام الہی پر ڈٹ جانا، کیسے بھی حالات آ جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی نہ کرنا، حکم الہی کے خلاف کام نہ کرنا، شریعت کے خلاف کام نہ کرنا. یہ ہے صبر کو. یہ نہیں کہ اچھے حالات ہیں تو بہت اچھا دین ہے، بہت اچھی شریعت ہے، اور جب ناگوار حالات ہو گئے تو رخ دوسری طرف ہو گیا. اس کا نام صبر نہیں ہے. صبر اس کا ہے کہ تلخ و ترش، خوشگوار اور ناگوار، جس طرح بھی حالات ہوں شریعت پر قائم، شریعت پر استقامت ہو. ہمارا گھاٹا لگے اور چاہے نقصان لگے. جیسے میں نے واقعہ سنایا آپ کو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا. شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام پہ لوگ پلاؤ زیادہ بہت کھاتے ہیں، لیکن ان کے حالات کو اپنے اوپر مطابق نہیں کرنا چاہتے ہیں. کیا حال تھا؟ بڑے پیر صاحب بہت بڑے ایکسپورٹر تھے. تو مینیجر نے آ کے بتایا کہ وہ جہاز پر جو مال لد کے جا رہا تھا بکنے کے لیے وہ جہاز ہی ڈوب گیا، سب مال ختم ہو گیا، غارت ہو گیا، بہت بڑا خسارہ ہو گیا. تو حضرت شیخ نے گردن جھکائی اور کہا الحمدللہ. پھر کچھ دن گزر گئے تو آیا، اس نے کہا فلاں ملک میں مال گیا تھا، اس میں بہت نفع ہوا. تو پھر گردن جھکائی، سر اٹھایا اور فرمایا الحمدللہ. تب اسے نہیں رہا گیا، کتنا برداشت کرے جا رہا. اس نے کہا حضرت سمجھ میں آیا نہیں. جب ہم نے کہا نقصان، ابھی تو فائدے کی بات بتائی تو الحمدللہ سمجھ میں آیا، لیکن جب ہم نے نقصان کی بات بتائی تھی کہ جہاز ہی ڈوب گیا تو موقع انا للہ کا تھا، اس وقت بھی آپ نے الحمدللہ کہا. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ میں صبر کی مثال کے لیے، صبر کہتے کس سے ہیں اس لیے واقعہ سنا رہا ہوں. فرمایا نہ جہاز ڈوبنے پر الحمدللہ کہا تھا، نہ نفع ملنے پر الحمدللہ کہا. جب تم نے یہ خبر دی کہ اتنا بڑا خسارہ ہو گیا، تمہیں اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا کہ دیکھو اس دل میں کوئی تبدیلی تو نہیں واقع ہوئی. کون سی تبدیلی؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو نسبت یادداشت ہے، جو تعلق مع اللہ ہے، اپنے مولا سے تعلق میں کوئی کمی تو تبدیلی تو نہیں، تغیر تو کوئی نہیں واقع ہوا. کچھ اللہ میں شکایت تو نہیں پیدا ہو گئی کہ اتنا تہجد، اتنی تسبیح، اتنا بعد، اتنی تبلیغ کر رہا ہو تو وہ جہاز ڈوب گیا ہمارا، ہے نا؟ تو ہم نے دیکھا کہ دل اپنی جگہ پر ہے. اس پر ہم نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ دل میں کوئی تغیر واقع نہیں ہے. اچھا تم نے آ کر یہ خبر سنائی کتنا بڑا فائدہ ہوا، تو پھر میں دل کی طرف متوجہ ہوا کہ کہیں یہ خبر سن کر کے دل اچھلنے تو نہیں لگا کہ سر بستی میں ہو گیا ہو. تو میں نے دیکھا کہ دل اپنی جگہ پر ہے، اس میں کوئی تغیر، کبر، غرور، یہ وہ نہیں ہے کوئی. تو اس پر الحمدللہ کہا. صبر کا مطلب یہ ہے کہ حالات کیسے ہی ناخوشگوار ہوں، خوشگوار ہوں، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اسی طرح کا قائم رہے. اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے احکام پر عمل کرنے میں کوئی کوتاہی نہ. یہ ہے عملی کمال، عمل میں کامل ہونا، عمل میں کامل ہونا. وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیتوں پر وہ یقین رکھتے تھے. یقین علم سے حاصل ہوتا ہے، یقین علم سے حاصل ہوتا ہے. جب علم کا بلند ترین درجہ حاصل ہو جاتا ہے تو اسی کا نام یقین ہے. ہم نے جو کچھ کہا تھا اپنی آیات میں، اپنے احکام میں، جو کچھ وعدے تھے، جو کچھ وعیدیں تھیں، جو کچھ بھی کہا، اس سب پر ان کا علم ایسا تھا، اتنا پختہ تھا کہ یقین تھا. یہ علم کا کمال ہے، یہ علم کا
کمال ہے۔ واقعہ شاید سنایا ہوگا میں نے کہ حضرت ابراہیم کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، کئی مہینے کے ہو گئے تھے، انتقال ہو گیا، تو آپ کو بہت رنج ہوا، اور حضرت ماریہ تو ماں ہی تھی، ان کو بھی تکلیف بھی بہت رنج ہوا۔ آپ کو اتنا رنج ہوا تھا کہ ہم نے فرمایا انا بفراقک لمحزونون ابراہیم، ابراہیم تمہاری جدائی سے ہم کو غم ہے۔ ماں والدہ تھی ماریہ، ان کو بھی غم تھا، تو آپ نے حضرت ماریہ سے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابراہیم کو جنت میں حوریں کھلا رہی ہیں، دیکھنا چاہو تو تمہیں بھی دکھاؤں۔ کون سی مانا چاہے گی؟ کون سی مانا چاہے گی؟ پاگل ہوگی وہ چاہے گی کہ اپنے لڑکے کو دیکھ لیں، لیکن یقین بتاؤں کیسا ہوتا ہے؟ حضرت ماریہ نے فرمایا حضرت ماریہ نے فرمایا کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں تو اس میں کچھ شک شبہ نہیں ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو شبہ رہے گا کہ صحیح دیکھا کہ غلط دیکھا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو اس پر یقین نہیں، اس میں شک ہے، تردد ہے، لیکن آپ ارشاد فرما رہے ہیں تو اس میں کوئی شک و شبہ، کوئی تردد نہیں ہے۔ اس کا نام ہے یقین۔ یقین اس کو کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے، صدقہ کو بڑھاتا ہے، یقین اس کا نام ہے۔ اس کا نام یہ نہیں ہے کہ ہر مہینے پاسبک لے کر جاتے ہیں اور 4 لاکھ جمع ہے، اس میں سے 10,000 مل جاتا ہے انٹرسٹ، اور اللہ کو خوب کھاتے کھلاتے ہیں، تو سود تو بڑھ رہا ہے، کہاں گھٹ رہا ہے؟ اور صدقہ میں تو نکل اتنا پیسہ تھا، اتنا نکل گیا، 1 لاکھ رکھا تھا 2,500 کم ہو گیا، زکوٰۃ نکالا 2.5%، تو یہ تو گھٹ گیا۔ تو یہ یقین ہے، یہ یقین کہا تو جنازہ نکال دیا اس نے۔ یقین تو یہ ہے کہ واقعی بڑھ گیا، اور واقعی اس دنیا میں بھی بڑھتا ہے، اس دنیا میں بھی واقعتاً بڑھتا ہے۔ اگر غور کریں گے تو کس طرح؟ جو لوگ زکوٰۃ باقاعدہ نکالتے ہیں، اگر انہوں نے اس سال کوئی مکان نہ خرید لیا ہو، کوئی پلاٹ نہ خرید لیا ہو، کوئی لمبی شادی بیاہ نہ کر دی ہو، تو وہ دیکھیں گے، حساب لگائیں گے تو پر سال جتنی زکوٰۃ نکالے تھے اس سے زیادہ اس سال نکالیں گے، تو زیادہ اماؤنٹ بڑھا تبھی زیادہ نکالیں گے نا۔ تو صدقہ بڑھا کہ گھٹا؟ صدقہ بڑھا کہ گھٹا؟ بھائی بتائیے، بڑھا تبھی زیادہ زکوٰۃ نکال رہے ہیں نا۔ اور جتنے سود خور ہیں ایسی بیماریوں مبتلا ہیں، ایسی بیماریوں مبتلا ہیں کہ وہ دوا کھاتے ہیں تو بھی ہضم نہیں ہوتی۔ میں مبالغہ تھوڑے کر رہا ہوں، مجھ سے زیادہ آپ حالات کا سروے کر کے دیکھ لیجئے، وہ دوا کھاتے ہیں تو دوا بھی چورن جو کھانے کو ہضم کرتا ہے خود ہضم نہیں ہوتا ان کو۔ یہ سود گھٹ رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے؟ اور پھر آپ جانتے ہیں اس وقت پوری دنیا کا نظام معیشت سود کے اوپر ہے، اس لیے بظاہر ہریالی تو بہت نظر آ رہی ہے، لیکن آپ روزانہ اخبار میں پڑھ لیجئے، آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کا نظام معیشت جو ہے بالکل اس وقت بھنور میں پھنسا ہوا ہے۔ ہندوستان ہو، چائنا ہو، امریکہ ہو، روس ہو، سب معاشی لحاظ سے بالکل اس وقت بھنور میں پھنسے ہوئے، کب یہ بھٹا بیٹھ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ربا کے نظام پر چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے۔ تو مومن کا یقین اگر ہے، اور اگر یقین نہیں تو مومن ہی کیا ہے وہ؟ تو وہ اس چکر میں نہیں پڑتا، وہ تو اللہ نے اس کو گھٹنے والا کہہ دیا، اسے گھٹنا والا یقین کیے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مقام امامت، پیشوائی، مقام قیادت عطا کی کہ قائد بن گئے یہ امت کے اور رہبر بن گئے، ان کے لیے 2 صفتیں بتائیں کہ 2 صفتیں ہوتی ہیں تب ہم کسی کو قیادت عطا فرماتے ہیں۔ آج رونا اسی کا ہے نا، مسلمانوں میں کوئی قائد نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ نہ قائد ہیں نہ مقتدی ہیں۔ قائد تو کچھ زبانی طور پر کچھ قائد ہیں بھی، مقتدی تو زبانی بھی کوئی نہیں ہے۔
یہ نماز والے مسلم بیچارے مجبور ہیں، نماز نہ ہوگی مفتی فتویٰ دے دے گا، اس لیے کیا کریں مجبوری ہے کہ جب امام رکوع کرتا ہے کر لیتے ہیں، سجدہ کرتا ہے کر لیتے ہیں، ورنہ ان کی چلے تو پیچھے سے ٹوکیں امام صاحب اٹھیے، اب امام صاحب سجدے میں جائیے، لیکن اب کیا کریں مجبوری ہے، مسئلہ کی مجبوری ہے، ورنہ پیچھے سے ٹوک ٹوک کر کے امام سے رکوع سجدہ کرائیں۔ قیادت آپ کو کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیادت ملنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر صبر اور یقین کی صفت پیدا کرو۔ ہمارے قائدین کا حال یہ ہے کہ ذرا سی حرص، ذرا سی لالچ، ذرا سے خوف سے وہ ٹگر سے بے ٹگر ہو جاتے ہیں، اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ ایک اصول اسلام نے عطا کیا ہے، اس پر ہم قائم ہیں، جو کچھ ہو جائے، انجام تو اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے نا۔ یہ صبر استقامت ایک اصول ہے، اس پر ہم قائم ہیں، اس کو لیے ہوئے ہم بڑھ رہے ہیں آگے، اس کو ہم لیے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور یقین یہ کہ اس صبر کے راستے پر چلنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی و فلاح کا وعدہ ہے، اس پر ہمیں یقین بھی ہے۔ آج بھی یہ امت اگر اپنے اندر صبر اور یقین کی صفت یا دوسرے لفظوں میں عملی کمال اور علمی کمال پیدا کر لے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ مقام امت اس کو حاصل ہوگا۔ یہ امام بن جائیں گے، پیشوا بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ بنا دیں گے ان کو۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی۔ تو صبر اور یقین خوب سمجھ لیجئے، صبر کا مطلب یہ ہے کہ کیسے بھی حالات آ جائیں روزہ توڑنا نہیں ہے، لو بھی چل جائے، کچھ بھی ہو جائے، نکلنا بھی ہے، لیکن روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ کون سا روزہ؟ نہ یہ روزہ ٹوٹے گا اور نہ وہ اسلام اور ایمان والا روزہ ٹوٹے گا۔ یہ ہے صبر کا مطلب۔ اور یقین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ روزہ اصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو جیسے اس کا یقین ہے اسی اس کا بھی یقین ہو کہ ہم صبر استقامت کے ساتھ ساری یہ سرگرمیاں اور ساری پریشانیاں جھیل رہے ہیں، لیکن اللہ کے وعدے پر یقین ہے کہ العاقبۃ للمتقین، نیک انجام تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ جس طرح سے رسول اللہ اور صحابہ کرام نے 13 سال تک کی زندگی نہایت صبر استقامت کے ساتھ مکے میں گزاری، ابھی مدینے میں بھی جا کر کچھ چین تھوڑے رہا، ادھر سے حملہ ادھر سے آتا ہے، ادھر سے حملہ ادھر سے حملہ، لیکن آخر کار کیا ہوا؟ انجام کار کیا ہوا کہ وہ مکہ جہاں سے آپ چھپ چھپا کر کے نکلے تھے، وہاں ایک دن آپ زیادہ قوموں کی تاریخ میں 8 سال کی مدت کچھ نہیں ہوتی، قوموں کی تاریخ میں 70 سال 80 سال کی مدت کچھ نہیں ہوتی، 8 سال کی مدت قوموں کی تاریخ میں ایک ہفتے کے برابر نہیں ہوتی، لیکن یہ محمد رسول اللہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اس شہر سے جہاں سے آپ چھپ چھپا کر نکلے تھے فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں اس قلیل، نہایت ہی قلیل مدت کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے۔ آج ہی امت اگر صبر اور یقین پیدا کر لے اپنے اندر تو قیادت تو خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ قیادت ووٹنگ سے نہیں حاصل ہوتی، یہ آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ میں امامت کا ترجمہ قیادت سے کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں نئی اصطلاح کے طور پر آ جائے، یہ آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا تھا۔ تو معلوم ہوا وہاں سے امام بنائے جاتے ہیں، یہاں ووٹنگ سے نہیں ہوتا، وہاں سے امام بنائے جاتے ہیں۔ لیکن وہاں سے کب امام بنائے جاتے ہیں؟ جب یہ 2 شرطیں پوری کرتے ہیں۔ ایک شرط یہ کہ صبر، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عمل میں کامل ہوں، اور دوسری صفت یہ پیدا کریں کہ یقین، جس کا خلاصہ یہ کہ علم میں کامل ہوں۔ علم سے مراد پنچر بنانے کے علم نہیں، علم سے مراد وہ جو یقین کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ پنچر بنانے کے لیے جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ میں سائنٹسٹوں کو پنچر بنانے والے ہی کہتا ہوں۔ ارے بھائی ایک سائیکل کا پنچر بناتا ہے، ایک ہوائی جہاز کا پنچر بناتا ہے، اتنے تو ہے نا۔ علم حقیقی تو انبیاء کے پاس ہے، جہاں انسانوں کی عقل کی رسائی نہیں ہے، اصل علم تو وہ ہے جو انبیاء کے نام بتلاتے ہیں۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک آپ کا پروردگار ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا ان چیزوں کا جس میں یہ اختلاف کرتے تھے، لیکن اس روز کا فیصلہ عملی ہوگا۔ علمی فیصلہ تو آج کر دیا ہے، عملی فیصلہ ہوگا اس روز کہ اہل ایمان ہیں جاؤ کہاں؟ جنات المأویٰ میں، اور یہ اہل
کفر و نفاق اہل شرک ہیں، جاؤ کہاں؟ عذاب نار میں۔ عملی فیصلہ ہو جائے گا، اس وقت فیصلے پر عمل درآمد ہو جائے گا۔ ارشاد ہوتا ہے اولم یہد لہم کما اہلکنا من قبلہم من القرون، یہ مکے کے لوگ قریش یمشون فی مساکنہم، یہ جب اپنے تجارتی اسفار کرتے ہیں، تجارتی سفر کرتے ہیں، ملک شام جاتے ہیں، یمن جاتے ہیں، تو ان سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ہم نے ان میں سے کتنوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ سفروں میں آتے جاتے ان کے ٹھکانوں میں ان کو جو رہنے کی آبادیاں تھیں، رہنے کے گھر تھے، اس میں یہ چلتے پھرتے ہیں، اسی راہ سے ہو کر گزرتے ہیں۔ یہ کیا ان سے کوئی رہنمائی نہیں ملی؟ یہ کھنڈرات دیکھتے ہیں آتے جاتے، وہیں سے چل پھر کے گزرتے ہیں، کیا ان سے ان کو ہدایت نہیں ملی، ان سے رہنمائی نہیں ملی؟ یہ دیکھیں یہ کیوں اجاڑ ہے، یہ کھنڈر کیوں بنا ہوا ہے، یہ کیسے کیسے لوگ تھے، ان کی تاریخ بھی بہت کچھ یہ واقف ہیں، کیسے کیسے قداور، کیسے کیسے طاقتور یہ لوگ تھے۔ اس سے ان کو رہنمائی حاصل کرنی چاہیے تھی، عبرت دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں عبرت حاصل کیا۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، ایک دو نہیں، نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، کیا سنتے نہیں ہیں؟ جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ اس رنگ و بو میں مبتلا ہو کر کے ہم نے آنکھ بند کر لی ہے، اس لیے اس عبرت گاہ سے ہم کوئی عبرت نہیں حاصل کر رہے ہیں۔ یہ تو اقوام گزشتہ کی تاریخ کی طرف متوجہ فرما کر عبرت حاصل کرنے کے لیے فرمایا کہ اس سے عبرت حاصل کرو کہ برے کام کا، برے عقیدے کا برا انجام ہے۔ اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قیامت آ ہی کے رہے گی، یہ مت سمجھو کہ قیامت کوئی کھیل تماشا ہے، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، قیامت مت کچھ نہ آئے گی، ہم کیسے سب کو زندہ کر دیں گے۔ اس کا نمونہ سنو، اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی چلاتے ہیں چٹیل زمین کی طرف؟ چٹیل زمین پڑی ہوئی ہے، سوکھی ہے، روکھی ہے، اور پانی ہکا کر وہاں ہم لے گئے، چلا کے لے گئے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے۔ پہاڑی اور پتھریلے علاقے میں بارش زیادہ ہوتی ہے، پھر وہی پانی بہہ کر کے نرم اور سہل زمین کی طرف آتا ہے، میدانی علاقوں کی طرف آتا ہے، جس سے باغات اور کھیتیاں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ جتنی بارش ان علاقوں میں ہوتی ہے، اگر اتنی بارش میدانی علاقے میں ہو جائے تو مکانات ڈھہ جائیں، شہر ویران ہو جائیں، جن زمینوں پر کاشت ہوتی ہے وہ زمینیں سب ڈوب جائیں، کاشت کے لائق نہ رہ جائیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمارے ہی لیے، ہمارے باغات، ہمارے کھیتوں کو آباد کرنے کے لیے، ہمارے گھروں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت کے واسطے جتنا پانی ہمیں چاہیے، یہی اگر برسات میں سب تباہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت کے لیے ہمارا پانی دوسری جگہ برساتے ہیں، پھر وہاں سے ہکا کر کے چلا کر کے ندی نالوں کے ذریعہ یہاں پہنچاتے ہیں، تاکہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور یہ آباد بھی رہیں، شاداب بھی رہیں۔ تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو ہکاتے ہیں، نسوغوں کا ترجمہ ہکاتے ہیں، پانی وہاں برسا، اور باڑھ الہ آباد میں آتی ہے پانی وہاں برستا ہے، نہریں کہاں نکلتی ہیں، ہم پانی کو ہکاتے ہیں الی الارض الجرز، یہ سوکھی اور چٹچل زمینوں کی طرف، فنخرج بہ زرعا، پھر ہم اس کے ذریعہ اس سے ہم کھیتی نکالتے ہیں، تاکل منہ انعامہم انبتہم، جس سے ان کے جانور بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، اسی کھیتی سے یہ خود بھی کھاتے ہیں، ان کے جانور بھی کھاتے ہیں۔ گیہوں کا پیڑ ہے، اسی پیڑ میں آپ کی بھی غذا اور اسی پیڑ میں آپ کے جانور کی بھی غذا۔ اللہ میں اگر ایسا کر دیتے کہ دیکھو یہ ہے جس میں سے تمہاری غذا پیدا ہوگی، جانور کے الگ سے وہ، تو یہ بھی پریشانی کی بات تھی نا۔ ایک ہی چیز میں بالکل اللہ تعالیٰ نے ملٹی پرپز بنا دیا اس کو، کھیتی کو اللہ تعالیٰ نے ملٹی پرپز بنا دیا۔
یہ تو آپ ہیں نا کہ سب اس کو جلا جلا کر پالوشن پیدا کر رہے ہیں اور آلودگی پیدا کر دی ہے، ہوا کو زہریلی کر دیا آپ نے۔ ایسا نہیں کہ آج بھوس کی ضرورت نہیں ہے، بھوسے کی ضرورت آج بھی ہے، تبھی تو اتنا مہنگا بکتا ہے نا۔ ابھی جائیے 5 کلو لینے تو پتہ چلے گا کہ کتنے کا ملتا ہے۔ تو پیڑ پیدا کیا گیہوں کا، چنے کا، غلے وغیرہ کا، جس میں تمہارے جانوروں کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی غذا ہے، کھانے کا سامان ہے۔ پھلوں کا پیڑ ہے، اس میں پھل بھی ملتا ہے اور پتیاں بھی ملتی ہیں جو جانور کھاتے ہیں، اور لکڑی بھی حاصل ہوتی ہے جس سے ہم طرح طرح کے سامان بناتے ہیں اور کھانا پکانے وغیرہ کے کام میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ اس طرح کے پیدا کی ہیں سب ملٹی پرپز ہیں۔ لیکن ہم نے ان چیزوں کو تو ملٹی پرپز نہیں مانا، اور جو چیز ملٹی پرپز نہیں تھی اس کو ملٹی پرپز مان لیا ہے۔ اور کہیے تو بتا بھی دوں، نہ بتاؤں گا۔ افلا یبصرون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ یعنی یہ نہیں دیکھتے کہ پانی چلا آ رہا ہے، کھیتیاں سیراب ہو رہی ہیں، غلہ اناج اور پھل پیدا ہو رہے ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ جب یہ زج ہو جاتے ہیں، قرآن مجید کی ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دے پاتے ہیں، تو کھسیاہٹ میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ فیصلہ ہوگا، فیصلہ ہوگا، فتح ہوگی، فتح ہوگی۔ آخر کب ہوگا؟ پتہ تو چلے کب ہوگا۔ آ تو جائے قیامت، ہو تو جائے حساب کتاب۔ کہہ تو رہے اتنے دن سے، 13 سال تو ہو گئے کہتے کہتے ان کو۔ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ فتح یعنی فیصلے کے دن جس کو مانگ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ لائیے نا فیصلے کے دن ہو ہی جائے فیصلہ، جس کو ہنسی مذاق بنائے ہوئے ہیں یہ، تو اس سے کہہ دیجئے کہ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان نفع نہ دے گا، ولا هم ينظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ یہ فیصلہ کیوں چلا رہے ہیں؟ فیصلہ کیوں چلا رہے ہیں؟ جب فیصلہ ہی ہو جائے گا تو اس وقت ایمان لائیں گے، ایمان نفع نہ دے گا، اس وقت مہلت بھی نہ ہوگی۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب سارے لوگ جبراً مسلمان ہو جائیں، ایمان قبول کر لیں گے۔ کب؟ جب سورج پچھم سے نکلے گا۔ ایک دن سورج پچھم سے نکلے گا جب، تو جتنے لوگ ہیں سب کے سب فوراً کلمہ پڑھنے کے سب مومن ہو جائیں گے، اور اہل ایمان بھی جتنے بد کردار بدامان ہیں سب اپنی بد کرداریوں بدامانیوں سے توبہ کر لیں گے، لیکن نہ ان کا ایمان قبول ہوگا نہ ان کی توبہ قبول ہوگی، اس لیے کہ مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ مہلت کا وقت وہ تو اس سے پہلے ایمان لاؤ۔ اب تو یہ ایمان جبری ہے، اب تو زبردستی والا ایمان ہے، یہ مجبور ہو کر لا رہے ہو نا۔ ایمان تو وہ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے تم لاؤ۔ یہ ایمان نہیں ہے کہ جو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ایمان تو وہ تھا جو حضرت ماریہ نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں تو یقین ہے، ہم دیکھ لیں تو یقین نہ ہوگا۔ ایمان تو یہ ہے۔ تو قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، آپ کہہ دیجئے کہ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان نفع نہ دے گا، ولا هم ينظرون، اور ان کو مہلت ملے گی۔ فاعرض عنہم، لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہنے دیجئے، آپ ان کی طرف سے رخ پھیر لیجئے، آپ ان کی باتوں میں دھیان نہ دیجئے کہ جس کی وجہ سے آپ غم کر کر کے گھلتے چلے جائیے۔ منتظر انہم منتظرون، آپ انتظار کیجئے، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کی برا چاہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک دن یہ بھی جیسے آئے سب بربرا گئے، یہ بھی مرا جائیں گے، تو آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کی برائی کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ بھی انتظار کیجئے ان کے فیصلے کا، ان کے نتیجے کا، یا جیسے یہ انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھو آتا ہے کہ نہیں آتا، آپ بھی انتظار کیجئے۔ آپ تو یقین کی کیفیت پر ہیں، آپ تو یقین کی راہ پر ہیں، آپ بھی انتظار کیجئے، وہ ایک دن آ کر کے رہے گا۔ آپ نے دیکھا کہ اس سورت میں کیسے ایمان افروز مضامین قیامت وغیرہ کے سلسلے میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے شاید کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ سونے سے پہلے آپ اس سورت کو ضرور پڑھا کرتے تھے۔ سورہ سجدہ کی تلاوت اور سورہ ملک کی تلاوت آپ ضرور فرمایا کرتے تھے۔ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو تو یقین کامل ہی تھا، آپ تو یقین کے تو معلم ہی تھے، آپ پڑھا کرتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے کیا درس عبرت نہیں ہے؟
ہمیں بھی معمول بنانا چاہیے اور سوچ سمجھ کر پڑھنا چاہیے کہ اب سونے جا رہے ہیں نا، اب یہ سونے کا وقت ہے، سونے کے بعد اٹھنا، سونا پھر سونے کے بعد اٹھنا، یہ قیامت اور آخرت کا منظر ہی پیش کرتا ہے۔ جیسے سونے کے بعد آدمی اٹھتا ہے ویسے ہی قبر میں جانے کے بعد قیامت کے دن اٹھے گا۔ یہی مضمون اس میں زور دے کر بیان کیا گیا ہے نا، تو یہ معمول بنانا چاہیے۔ اور پھر دنیوی فائدے کس کے ہیں؟ اخروی فائدہ ہی کے لیے پڑھنا چاہیے، وہ تو ہی ہے، لیکن ہمارا دین اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب عطا فرمائی ہے یہ ایسی ہے کہ اس میں ہمارے لیے دنیوی فائدے بھی رکھے ہوئے، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ان کا ہر وقت نزول ہوتا رہتا ہے۔ آئیے دعا کریں، یہ صورت ختم ہو گئی، پوری ہو گئی، دعا کریں۔ اب آئندہ سورہ احزاب شروع ہوگی جس میں بڑے اہم مضامین معاشرتی معاملاتی آ رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا اگلا اتوار بھی تو 29 رمضان ہے، رمضان ہی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کرے صحت بھی ٹھیک رہے، حالات ٹھیک رہیں، انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہے اس پر صحیح ڈھنگ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس ماہ مبارک کی اور خصوصاً پھر اس عشرے کی اور اس عشرے میں جو قدر کی راتیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی قدر پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور ان کی قدردانی کی اور اس کے ایک ایک لمحے کو اچھی طرح گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق ہمیں نوازیں، اور جن کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے، اور عذاب سے خلاصی کا جن کا اس عصرے میں فیصلہ ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم نالاقوں کو بھی اس فہرست میں محض اپنے فضل کرم سے شامل فرما لیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اللهم انا نسألك العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللهم انا نسألك العفو والعافیۃ فی دیننا ودنیانا واہلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اذل الكفرة والق في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وانزل عليهم رزقك وعذابك، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها يا ارحم الراحمين، اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك، وبارك لنا فيما رزقتنا، وجعل غناءنا في أنفسنا، وجعل رغبتنا فيما عندك، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرزنا واجعلنا، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك، اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، صلى الله تعالى على خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.